اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین اما بعد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ مولائے متقیان علی بن ابی طالب اپنے فرزندوں کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے حسن و حسین، ظالم کے ہمیشہ دشمن بنے رہنا اور مظلومین کی حمایت کرتے رہنا۔ یہ تاریخی قول امام علیہ السلام کا یہ فرمان کسی خاص مذہب والوں کے لیے نہیں ہے، کسی خاص مکتب والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے علی بن ابی طالب نے یہ پیغام دیا ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم و بربریت کی جا رہی ہو تو وہاں پر ظالمین کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے اور مظلومین کی حمایت کرنا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یوم القدس کا انعقاد کیا تاکہ مولا علی بن ابی طالب کے اس قول پر عمل ہو سکے، اور جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم و بربریت ہوتی ہوئی نظر آئے تو یوم القدس میں آواز کو بلند کرے۔ اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا ہے کہ جو بھی یوم القدس میں شرکت نہ کرے وہ امریکہ اور اسرائیل کا ایجنٹ ہے۔ جو بھی اس میں شرکت نہ کرے تو گویا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ہے، گویا کہ وہ امریکہ کے ساتھ ہے۔ اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یوم القدس ایک عالمی دن ہے، صرف قدس کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ جہاں کہیں پر بھی ظلم و بربریت ہوتی ہوئی نظر آئے اس کے خلاف آواز اٹھانے کا دن یوم القدس ہے، اور یوم القدس یوم اللہ ہے۔ پوری دنیا میں ظلم و بربریت کے خلاف آواز اٹھانے کا دن ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے جمعۃ الوداع کے دن جو ریلیاں نکلتی ہیں، جو احتجاجات ریکارڈ کیے جاتے ہیں، ان میں شرکت کرنا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ کیوں شرکت کرے؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے مقاومت کا پیغام پہنچ جائے، ظالم کے لیے مقاومت کا پیغام دیا جائے۔ آواز بلند کرنے کے ذریعے سے یہ پیغام دیا جائے کہ ہم ظلم کو کبھی برداشت کرنے والے نہیں ہیں۔ جب آپ اس طرح کے ریلیوں میں شرکت کریں گے، احتجاجات میں شرکت کریں گے، تو جو مظلومین فلسطین کے اوپر جو مظلومین بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تسلی ہوگی کہ ہم صرف اکیلے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے پیچھے ایک امت کھڑی ہے جو ہمارے ساتھ دے رہی ہے۔ ان کو تسلی ہوگی، ان ماں بہنوں کو تسلی ہوگی، ان جوانوں کو تسلی ہوگی، ان بزرگوں کو تسلی ہوگی، ان بچوں کو تسلی ہوگی جو ظلم و بربریت سہ رہے ہیں۔ ان احتجاجات میں شرکت کریں تاکہ یہ پیغام ملے کہ ہم کسی بھی صورت میں کسی ظالم کو اپنے اوپر تسلط کا حق نہیں دیں گے۔ آج فلسطین پر قبضہ کرنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل سازشیں بنا رہا ہے۔ اگر آواز نہ اٹھائے، اگر ان کے خلاف احتجاج نہ کرے تو اس صورت میں ظالم مزید طاقتور ہو جاتا ہے۔ تاریخ بھی گواہ ہے، جب ظالم کے خلاف آواز بلند کی جاتی ہے تو ظلم دب جاتا ہے، ظلم ختم ہو جاتا ہے، ظلم مٹ جاتا ہے۔ لیکن خاموشی اختیار کرے، تماشائی بنے رہے تو اس صورت میں ظالم کے لیے مزید تقویت ملتی ہے، وہ مزید ظلم کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کا اخلاقی فریضہ ہے، اسلامی فریضہ ہے کہ ہم فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں،
ہم پاراچینار کے لیے آواز اٹھائے، ہم لبنان کے اندر جو ظلم و بربریت کی جا رہی ہے، ظلم و بربریت کی جو بازار گرم ہوا ہے، اس کے خلاف آواز بلند کریں۔ یہ ہمارا فرض ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اگر اس کے کسی ایک عضو کو درد ہو جائے تو پورے جسم پر اس کو درد محسوس ہوتا ہے۔ تو آج دیکھیں، اگر آپ مسلمان ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تو اس صورت میں دیکھو مسلمان جو کے اوپر ظلم ہوتے ہوئے آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے۔ یوم القدس عالمی دن ہے، کسی ایک فرقے کے ساتھ مختص نہ کیا جائے، کسی ایک مسلک کے ساتھ مختص نہ کیا جائے۔ بعض سنی ہیں اس تعصب میں وہ شرکت نہیں کرتے چونکہ اس کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انعقاد کیا ہے۔ بعض شیعہ ایسے ہیں کہ وہ اس لیے شرکت نہیں کرتے ہیں چونکہ وہ کہتے ہیں کہ فلسطین میں محب اہل بیت نہیں ہے، فلسطین میں کوئی عزادار نہیں ہے، فلسطین میں کوئی علی ولی اللہ کہنے والا نہیں ہے۔ یہ درست راستہ نہیں ہے کہ اس بنا پر اپنے آپ کو خاموش کرے کہ وہاں پر علی ولی اللہ کہنے والا نہیں ہے، اس بنا پر اپنے آپ کو خاموش کرے کہ یہ یوم القدس امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انعقاد کیا ہے۔ نہ عزیزان محترم، ہم نے عدل و انصاف کا راستہ چننا ہے، اور عدل و انصاف کا راستہ وہی ہے جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انتخاب کیا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اسلامی فریضہ سمجھ کر، ایک انسانی فریضہ سمجھ کر، ایک اخلاقی فریضہ سمجھ کر یوم القدس کو منانے کا حکم دیا۔ اور آج جن کے اندر یہ احساس موجود ہے، جو بیدار لوگ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تدبیر پر عمل ہوتا تو آج فلسطین کے اوپر ہمیں یہ ظلم نظر نہیں آتا، آج لبنان کے اوپر ہمارے لیے یہ ظلم نظر نہیں آتا، آج یمن کے اوپر یہ بمباری ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ اس لیے ہوا چونکہ ہم نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے تدابیر کو پس پش ڈال دیا، ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، جس کی بنا پر آج ہمیں یہ ظلم و بربریت بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو عزیزان ذی وقار، ہم سب کا فریضہ ہے جمعۃ الوداع کے دن ہم سب سڑکوں پر نکلے اور نکل کر ان ماں بہنوں کو تسلی دے جو اپنے لخت جگر کو کھو بیٹھی ہیں، ان جوانوں کو تسلی دے جنہوں نے اپنے والدین کو کھو بیٹھے ہیں، ان بچوں کو تسلی دے جنہوں نے اپنے ماں بہنوں کو کھو دیا ہے، ان بوڑھوں کو تسلی دے جنہوں نے اپنے سہاروں کو کھو دیا ہے۔ اور ہم نے ایک عہد بھی کیا تھا، انا علی العہد یا نصر اللہ، ہم آپ کے عہد پر قائم ہیں۔ آج وہ عہد کا دن ہے کہ شہید حسن نصر اللہ کے ساتھ عہد کریں، اور تمام شہیدوں کے ساتھ جو فلسطین میں شہید ہوئے ہیں، جو یمن میں شہید ہو رہے ہیں، جو لبنان میں شہید ہو رہے ہیں، جو پاراچینار میں شہید ہو رہے ہیں، ان تمام شہداء کے ساتھ عہد کرتے ہوئے سڑکوں پر نکلیں اور دنیا میں موجود ظلم و بربریت کے خلاف احتجاج ریکارڈ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کا اجر ضرور عنایت فرمائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔